مکان، پلاٹ یا دکان خریدنا ہو یا رینٹ پر لینا ہو، اگر وہ جگہ کراس ہو، تکونی جیسی ہو، سیدھی نہیں ہو، مربع شیپ نہیں ہو اس کا، تو کیا اس کو لینا صحیح ہوگا؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کراس جگہ لینے سے اچھا شگون نہیں ہوتا اور وہاں پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہے، لے لیجیے اس کو۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ زمین بہت سستی مل جاتی ہے، یہ تو بہتر شگون ہے۔ آپ کو تو اس کا پہلے ہی نفع مل جاتا ہے کہ اگر اتنی زمین آپ چوکور خریدتے تو زیادہ دام دینا پڑتا، اور تکونی خرید لیا آپ نے تو اس کا دام آپ کو کم سے کم دینا پڑے گا۔ یہ نیک شگون ہے، بد شگون نہیں ہے، نیک فال ہے، بد فال نہیں ہے۔ اس کو لیجئے اور اپنے طور پر اچھا نقشہ بنا کر یا بنوا کر مکان تعمیر کر لیجئے، اور جو تکونا ہے آپ اس کو کام میں لانا چاہیں گے تو وہ بھی کام میں آئے گا اور اچھا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ نے نیگیٹو سے پازیٹیو نکال دیا۔ جی ماشاء جی۔ اللہ، یہ علماء کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک سوال آیا میرے پاس، کچھ لوکل مسئلہ کہیں کا لگتا ہے مگر پوچھنے کی بار بار تکرار ہو رہی ہے تو میں نے سوچا پوچھ دوں۔ لکھتے ہیں کہ ایک امام صاحب کسی مسجد میں کئی سالوں سے امامت کر رہے ہیں مگر قرأت میں واضح غلطیاں کرتے ہیں، جیسے الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، نعبد کو نعبدو پڑھتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے لکھے ہیں معاملات۔ اور یہ ان غلطیوں کو ایک مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہاں کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہ اصلاح ہو پا رہی ہے اور نہ کوئی اس کا حل نکل رہا ہے۔ کہاں کا مسئلہ ہے یہ؟ اچھا خیر، نہیں بتایا۔ جی دیکھیے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قراءت صحیح نہیں کرتے۔ تو جیسے امام صاحب ہیں، اگر ویسے ہی مقتدی بھی ہیں تو ان کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، ہاں، ان کی امامت بھی صحیح ہے۔ امی کے پیچھے امی کی نماز، السق کے پیچھے السق کی نماز جائز و درست ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اب کوئی قاری صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں جاتے کیوں ہیں؟ جی آپ اس مسجد میں جائیے جس میں امام صاحب بہت اچھے ہیں، جی ہر مسجد کے امام تو ایسے نہیں ہیں، اور نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ امام صاحب کو سمجھائیے کہ مسئلہ یہ ہے۔ آپ کے پیچھے کبھی کبھی ہم جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو چلیے مشق کیجیے، ہم مشق کراتے ہیں، اور جب تک آپ کی مشاقت صحیح نہیں ہوگی تب تک ہم نماز پڑھائیں گے۔ تو بات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس ان کو لانے کا موقع ملا تو آپ ٹھیک سمجھا ہے، دیں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو؟ دونوں کو دونوں کو انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ پتہ نہیں وہ یہاں ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہ میسج کر کر کے مجھے ہیمر کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو پوچھ لیا جائے۔ اینی وے، ایک سوال عجیب سا ہے لیکن پوچھنے جیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل اذان اس مسجد کی ہو رہی ہے، پھر اس مسجد کی ہو رہی ہے، پھر اس مسجد کی ہو رہی ہے، اس درمیان اگر پیشاب لگ جائے تو جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اذان کے احترام میں رک جانا، پھر تقریباً 20 منٹ 25 منٹ رکیں گے تو مشکل بھی ہوگی، تو استنجا کی حاجت ہے یا پاخانے کی حاجت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مگر 20-25 منٹ تک مسلسل اذان تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے تو میں نے پیش کر یہ دیا۔ واقعہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ جی سوال ایسا کرنا چاہیے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ ہم لوگ بھی اسی سماج میں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ عموماً مسجدوں میں ایک وقت میں اذان ہوتی ہے، اور جہاں وقت کا فرق ہوتا ہے تو وہاں 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ ایک اذان کے بعد، ایک اذان میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ وقت صرف ہوتا ہے۔ اب دوسری جگہ جو اذان شروع ہوگی تو اس کے اور اس کے بیچ میں 11 منٹ کا ٹائم مل گیا۔ آپ کو کتنے منٹ چاہیے استنجا کرنے کے لیے؟ جن کو پراسٹیٹ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے
ان کو بھی 11 منٹ میں استنجا کر لیا، کچھ تنخنوں کر لیا، یعنی کھڑے ہو کر کے اور دوسرا قدم چل لیا، پاؤں نیچے اوپر کر لیا، قطرے جو آنا تھے آ گئے، اس کے بعد بیٹھ کر کے طہارت حاصل کر لی، 6 7 8 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال خلاف واقعہ ہے، ایسا سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس کو سب کہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لگاتار اذان نہیں ہوتی ہے، اور اس طور پہ آپ جو اذانوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کے دوران آپ استنجا کر لیں۔ فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے آپ کو استنجا کی شدت ہے، اتنا تیز پیشاب لگ گیا، حاجت ہو گئی کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، کنٹرول کریں گے تو پیشاب خطا کر جائے گا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ استنجا کر لیں اور بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو اور استنجا کرتے وقت مطلب اذان ہوتے وقت نہیں، تب استنجا تب جواب نہیں دیں گے وہ، نہیں مطلب استنجا کر سکتے ہیں نا، جب مجبوری ہوگی مجبوری ہو، ہاں کہ استنجا خطا ہونے کا ڈر ہے ہاں، تو استنجا کر لیں۔ نہیں بغیر مجبوری کے نہیں کر سکتے؟ نہیں، بغیر مجبوری کے نہیں۔ اچھا رک جانا ایک اذان کا جواب تو ہاں، دینا ہے، اچھا جب ایک اذان ہو گئی اس کا جواب دے دیا ہاں، تو اس کے بعد ان کے لیے رخصت ہے، وہ چاہیں تو اگر مسلسل اذان ہو رہی ہے تو چاہیں تو استنجا کر لیں، استنجا سے فراغت۔ کیونکہ دیکھا یہ گیا حضرت کے مساجد میں جو استنجا خانے متصل بنے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اسی وقت لوگ استنجا خانے میں جا کر فارغ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، انہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے اصل میں جی کیا ہے جی کہ جب اذان ہوتی ہے تو 2 باتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ ایک تو حکم ہے قولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات تم بھی کہو، یعنی یہ کہنا واجب ہے۔ اور استنجا خانے میں ذکر الہی ناجائز، مکروہ، اس لیے اتنی دیر تک آپ استنجا سے رکیں اور اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں، یعنی وہی کلمات اپنے زبان سے کہیں جو کلمات مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ یہ لفظ بھی کہیں اور ساتھ ہی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو گواہی نہ دینی پڑ جاتی ہے تو بھاگتا ہے، اور شاید اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کو بھی قولوا مثل ما یقول المؤذن کا حکم ہو، تو نہ سنیں گے نہ جواب دینے کا حکم ہوگا۔ استنجا کے لیے جانا اذان کے وقت میں اگر اپنی اختیار میں ہے اور ایسے حالت میں آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بھی اذان سے بھاگنا ہی ہے۔ تو یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اذان سن کر بھاگنا کسی اور کا طریقہ ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ جی اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں ندا دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، یہ ذکر الہی نہیں ہے، تو اس وقت شیطان بھاگ آتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، تو اب اس کو بھگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تدبیر بتائی کہ اب تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ وہ پھر بھاگ جائیں، اور باقی پھر آگے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر بھاگ جائیں، اس کو دوڑاتے رہو۔ تو اذان سے گھبراہٹ اور پریشانی تو کسی اور کو ہوتی ہے، جی ہم کو نہیں ہونی چاہیے۔ جس زمین پر اذان ہوتی ہے اس زمین پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ بے شک، سبحان حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث اللہ تعالی رحمت و رضوان نے اپنے رسالہ ایذان الاجر فی اذان القبر میں نقل فرمائی ہے جی کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نزل آدم بالہند، ہندوستان کی دھرتی پر جب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے، اکیلے تھے، حضرت حوا کہیں اور چلی گئی، ان کو کہیں اور اتارا گیا، یہ اکیلے تھے، جنت سے آئے تھے، تو اس توحشہ ان کو وحشت ہوئی، کہاں تھے کہاں آ گئے، وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے، وحشت ہو گئی۔ اس وحشت کو، صحرا کی وحشت کو، تنہائی کی وحشت کو
دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہی اذان بولی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری وحشت دور ہو گئی، سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو مؤذن جب اذان کہیں تو آپ رک جائیے، استنجا کرنے کے لیے مت جائیے، آپ پر واجب ہے کہ رک جائیں، استنجا کرنے سے رک جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ جی اب آپ کو حاجت ہے تو استنجا کیجیے، وضو بنائیے۔ اب دوسرا واجب آپ کے ذمہ آتا ہے اجابت بالقدم، یعنی قدموں سے چل کر یا جیسے بھی چلنا ہو چل کر مسجد جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا پڑھیے کیجیے۔ جی تو اجابت بالقول اور اجابت بالقدم دونوں واجب ہے۔ جی اجابت بالقول فوراً واجب ہے کہ اذان کا جواب اپنے زبان سے دیجیے، اور اجابت بالقدم یہ بھی واجب ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ 2-4 منٹ 10 منٹ کے بعد بھی آپ مسجد چلے جائیں اور جماعت مل جائے تو آپ کو اسی اجازت ہے، مگر کرنا واجب ہے۔ جی تو جماعت میں شریک ہونا بھی واجب اور اذان کا جواب دینا بھی واجب، اور شیطان آئے تو اس کو بھگانا بھی ضروری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، سب کام کریں۔ سبحان ان سب کے باوجود اگر کسی کو شدید استنجا کی حاجت لائق ہو کہ نہیں بچ سکتا ہے تو ضرورات طبیع المحظورات، مجبوری کے وقت میں ممنوع چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں، آپ استنجا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اس بات کو اپنی استنجا کرنے کے لیے بہانہ نہ بنائیں، کیونکہ حاجت نہیں ہوگی، آپ استنجا کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ اذان کے جواب سے بھاگنا مانا جائے گا۔ ایک مشکل ہے حضرت، لیکن آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ٹوائلٹ میں جا کے موبائل لے کے پھر اس میسج کرتے بیٹھتے ہیں اندر، ادھر فرصت ملتی نہیں ہے۔ یہ طریقہ دوسروں کا ہے جی کہ وہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے جی یہ طریقہ دوسروں کا ہے۔ آپ موبائل سے اخبار پڑھتے ہیں، کوئی پیپر سے پڑھے چاہے موبائل سے پڑھے، بات تو وہی ہوئی، یہ طریقہ دوسروں کا ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب استنجا خانے میں جائیں تو استنجا خانے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ایک دعا سرکار نے بتا دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان مرد سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان عورتوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردوں عورتوں دونوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کلمات جب آپ پڑھ کر کے اس میں جائیں گے تو شیطان آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا، وہ باہر ہی کہیں رہ جائے گا۔ جی اور جب باہر آئے تو حکم یہ وہاں پہ کچھ بولنا نہیں ہے، بولیں گے جو آپ نے پڑھا ہے اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اثر بیکار ہو جائے گا، اور جو بھاگا تھا وہ آ جائے گا، پھر وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ، اس کو آپ سمجھیے۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں، مرد بھی شکایت کرتے ہیں، مجھے وسوسے کی شکایت ہو گئی ہے، وسوسے کی بیماری ہے، یہ ڈر لگتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے، میرا بابو پریشان وغیرہ وغیرہ، دعا کیجیے۔ دعا تو ہمارے رسول نے بتا دی ہے، آپ اس دعا پر عمل کرو، انشاءاللہ سب سے بچے رہو گے۔ شیطان کا عمل دخل سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ استنجا کی حالت ناپاکی کی حالت ہے، شیطان کو پسند ہے اس حالت میں جا کر آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کے اوپر وہ سوار ہو جاتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیے اور چپ چاپ رہیے، جب باہر آئیے تو وہ غفران کا پڑھ لیجیے، بالکل آسان دو، غفران کا پڑھ لیجیے، تو شیطان کی شرارت سے پہلے بھی بچ گئے اور بعد بھی بچ گئے۔ اور اگر آپ اس میں موبائل دیکھیں، گھنٹی بجی، ہاں ہیلو، تو وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، شیطان کو ہیلو آپ نے کہا اور شیطان کو آنے کی اجازت مل گئی، تو شیطان کو آنے کی اجازت مت دیجیے، اس کو حکم ہے کہ نہیں آنا ہے تو نہیں آنا ہے، اس کے لیے آپ کو بولنا نہیں ہے۔ لہذا طریقہ یہی ہے کہ موبائل لے جائیں ساتھ میں، چاہے نہ لے جائیں، لیکن نہ موبائل دیکھیں، نہ گھنٹی سنیں، نہ کسی کو جواب دے، چپ چاپ رہیں۔ بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں اندر؟ ہاں شیطان تو شاید بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک صاحب نے شکایت کی کہ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یاد آیا، اچھا، حضرت نے ان کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کچھ لوگ چلتے ہیں تو ان کے منہ سے دھواں نکلتا ہے۔ تو حضرت نے کہا، تو انہوں نے کہا حضرت کیا کروں؟
یہ پیتے ہیں تو اجابت صاف ہوتی ہے, خلاصہ ہو جاتی ہے. یہ تو بہت مفید ہے. روایت فرمایا مفید نہیں ہے, مضر ہے. جی. یہی ضرر کیا کم ہے کہ جب تک پیتے نہیں تب تک ہکتے نہیں. یہ بھی ایک ضرر ہے ہاں, کہ پیتے ہیں تب وہ کام ہوتا ہے, شرطیہ ہو گیا کہ پیئیں گے تو ہی تبھی جائیں گے. ہوگا. جی. آپ صحت ایسی بنائیے کہ پینا نہ پڑے اور سارا کام ہو جائے. گئے اور آگے. پانی پی سکتے ہیں, نہیں, پانی زیادہ پی سکتے, اندر نہیں. ہاں, اندر باہر پانی پی لیں. جی. نیم گرم پانی پی لیں. جی. نیم گرم پانی پی کے جائیں, نیم گرم پانی پی لیں اور چند منٹ کے بعد جائیں, اور اللہ کا کرم ہوگا تو سارا معاملہ اچھا رہے گا, بہتر رہے گا. آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی بعد ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, اس پر ایک سوال اور بھی آ گیا, حقہ پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ حقہ کا بھی وہی ٹوائلٹ مسئلہ میں ہے. نہیں, ہاں, ایسے ہی. اچھا, باہر. ہاں جی. باہر حقہ پی سکتے ہیں. اب تو حقہ کا رواج نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایسا حقہ ہو جس سے نشہ نہ آئے اور اس سے دماغ میں فطور نہ پیدا ہو, منہ میں بدبو نہ آئے, تو ایسا حقہ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, لیکن آج کل حضرت کلچر کچھ ایسا ہو گیا کہ حقہ پارلرز بن گئے. جیسے اچھا. بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں نا, ہاں, ایسے حقے کے پارلرز ہیں. وہاں رات بھر بیٹھ کے لوگ دھمال کرتے ہیں, کچھ اس میں کبھی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. ایسے پارلرز بھی قائم ہو گئے ہیں. تو پھر اس تناظر میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ایک فیشن ہو گیا. ہاں ہم اس فیشن کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جی. اس سے بچیے. جی. ہمارے لیے ہم نے کل بھی بتایا تھا اور مختلف مجالس میں بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے قابل تقلید رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہے. جی. ہر بات میں دیکھیے سرکار کا اسوہ کیا ہے, اس پر چلیے اور اسی روش کو اپنائیے. اسی میں آپ کی فلاح ہے, بہبود ہے. حفیظ جالندری کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. سرکار کے طریقوں کو اپنائیے, صحابہ کے طریقے کو اپنائیے. اور حقہ پینا یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کے لیے ہے کہ قبض وغیرہ کی شکایت تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو الگ چیز ہے, مگر اس کے لیے اپنے گھر کا روم کمرہ بہت ہے. اس کے لیے حقہ پارلر میں جانے کی کیا حاجت ہے؟ وہاں جانا اور وہاں مستی اڑانا اور بے حجابانہ لڑکیوں میں لڑکوں کا رہنا, یہ حرام و گناہ ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے, شریعت طاہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. سفر میں جمع بین الصلاتین کرنا, اس کی کس طرح سے اجازت ہوگی؟ اچھا, ہاں, سفر میں جمع بین الصلاتین کی اجازت ہمارے مذہب حنفی میں نہیں ہے. اچھا, تو میں کیا بتاؤں کس طرح اجازت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں, تو ہمیں حکم ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے اور وقت نہ گنوائیں, وقت گنوا کر نماز نہ پڑھیں, یہ ناجائز ہے. لیکن آج کل حالات کچھ ایسے پیش آ گئے کہ ان حالات کے تحت مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں. تو مجبوریوں کی صورت میں کبھی کبھی کچھ باتوں کی اجازت مل جاتی ہے. جیسے مان لیجئے ظہر کا وقت کیا ہے, سورج ڈھلنے کے بعد جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے, ایک گنا ہو جائے, اس کو مثل اول کہتے ہیں. تو ہمیں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا, اور جیسے دوسرا مثل شروع ہوگا تو ویسی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو جلیل القدر شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد جو سایہ رہتا ہے اس کو چھوڑ کر جب آدمی کا سایہ یا کسی ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے, یعنی دو مثل ہو جائے, دو گنا ہو جائے, اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اور جیسے تیسرا مثل شروع ہوتا ہے, تیسرا گنا, ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اگر حنفی مذہب پوچھئے تو حنفی مذہب تو یہ ہے
کہ جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اس وقت تک آپ ظہر ہی پڑھیں، عصر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے جو لوگ ان مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی حافظ و قاری ہو جو سمجھ لیں، سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ صحابین کے مذہب پر جو ظہر کا آخری وقت ہے اس میں ظہر پڑھ لیں، اور جیسے ہی ان کے مذہب پر عصر کا وقت شروع ہو اس وقت میں عصر پڑھ لیں۔ تو یہ جمع بین المذہبین، اس کی اجازت ضرورت اور مجبوری کی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ آج کے تنگ حالات میں اور مجبوریوں کے حالات میں مغرب اور عشاء میں بھی امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اس طرح کے اختلاف پایا جاتا ہے، تو جو واقف کار ہیں، آشنائے اوقات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ مثلا ہم نے سفر کیا اور ہم اگر 2 مصر تک رکے رہیں تو اتفاق یہ ہے کہ ہمیں مثلا ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے، تو ہم نے کسی بھی وقت ظہر کی نماز پڑھ لی وقت ہونے کے بعد، اور 2 بسل پورا ہوتے ہوتے ہم کو جہاز پر سوار ہونا ہوگا، ہو سکتا ہے وضو نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم نماز نہ پڑھ سکیں، دقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں یا ٹرین کا بھی یہی ہو یا بس کا بھی یہی ہو، تو بس میں تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ٹرین میں بھی ہمارے فقہا کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز ناجائز ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسے حضرات کے لیے یہ رعایت ہے کہ مثل اول میں ظہر پڑھ لیں، مثل اول کا ختم ہوتے ہوتے، اور اسی کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد ٹرین سے، پلین سے، بس سے سفر کرنا سفر کر لیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ عصر کی نماز فوت کرنے کا گناہ یا عشاء کی نماز فوت کرنے کا گناہ ان کے ذمہ نہیں ہوگا۔ تو اگر اپنے ہی مذہب کے 2 اماموں کے قول پر عمل کرتے ہوئے اور نماز فوت کرنے کے گناہ سے بچ جائیں تو بچ جانا چاہیے، اور اس طور پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جمع اگر کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ سیم یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، ہاں، اور حقیقت میں یہ جمع بھی نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے یہ ہے ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً یہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسی ظہر کی نماز پڑھ لی، اور جب تک عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کی نماز ہم نے پڑھی، جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھ لی۔ یہ جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ پڑھنا۔ جی، جمع کا مطلب ہوا ایک ساتھ پڑھنا، تو دیکھنے میں یہ ایک ساتھ ہوا، حقیقت میں الگ الگ اپنے وقت میں ہوا۔ تو آپ وہ جمع نہیں بتا رہے ہیں جو امام شافعی کے یہاں ہے؟ نہیں، وہ نہیں بتا رہے ہیں، ہاں، یہ جمع سوری اس کو کہتے ہیں۔ جی 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 جی، یہ جمع سوری ہے، یہ مسئلہ درس گاہ کا ہے، اور اس کو علماء سمجھ سکتے ہیں، اونچے درجے کے طلبہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن و حفاظ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے اتنی بات بتا دی۔ جی، اگر عوام میں کسی کو ایسا عذر لائق ہو تو کسی بڑے مفتی سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی، انشاءاللہ آپ کے پاس ہی۔ یہ جمع سوری ہے، جی جمع حقیقی نہیں ہے۔ جی حضرت جی، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، اس میں کمیشن ملتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ بلڈنگز، جگہ وغیرہ بیچنا، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی جگہ بیچنی ہے، ان کا فلیٹ بیچنا ہے، تو میں کسی کو کلائنٹ کو لے کر آتا ہوں، پھر وہاں ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو مجھے اس پر کمیشن ملتا ہے، تو وہ کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کس صورت میں ناجائز ہے؟ آج کل زمینوں کی خرید و فروخت، مکانوں کی خرید و فروخت میں آسانی ایجنٹوں کے ذریعے ہی ہو پاتی ہے۔ کسے معلوم کون سا پلاٹ بکنے والا ہے، کون سی زمین بکنے والی ہے، کون سا مکان بکنے والا ہے؟ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ دوڑ دھوپ کر کے رابطہ رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، اور وہ دوڑ دھوپ کر کے کبھی ان کے پاس گئے کبھی ان کے پاس گئے،
ان سے معاملہ طے کرا, ان سے معاملہ طے کرا. جب سارا معاملہ طے ہو, اگر وہ کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بتا دیں کہ 1% ہمارا رہے گا, ہمارا کمیشن رہے گا, تو مثلاً تو 1% اجرت لے سکتے ہیں. اگر دونوں سے کر لیں, دونوں سے 1% لے سکتے ہیں. مثلاً 2% لینا ہے تو 1% بیچنے والے سے لے لیں, 1% خریدنے والے سے لے لیں, طے کر کے لیں, تو یہ جائز و درست ہے. جی. اسی طرح ڈاکٹرز لیبورٹری سے, ڈائگنوسٹک سینٹر سے, جہاں پہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ان لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں, یا اگر وہ فارمیسی کو کچھ دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں تو فارماسسٹ سے بھی کچھ کمیشن ان کو ملتا ہے. تو اس قسم کا کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, ڈاکٹروں کا معاملہ ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹوں سے الگ ہے. اچھا. ہاں, ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ جو ہیں یہ دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں, اپنا وقت صرف کرتے ہیں, اور اپنا موبائل وغیرہ استعمال کر کے اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں. سب ہوتا ہے. مگر ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جانچ میں لکھتا ہوں, یہ جانچ فلاں جگہ کرا لو یا کہیں بھی کرا لو, وہ یہ لکھتے ہیں. تو جانچ کرانا یہ ڈاکٹر کی تشخیص میں شامل ہے. ہم جب گئے ڈاکٹر کے یہاں علاج کرانے کے لیے, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مرض کی صحیح تشخیص کر کے اور اس کا صحیح علاج کرے. تو ڈاکٹر نے پیتھالوجسٹ کے پاس بھیجا تاکہ جو رپورٹ آئے گی اس سے صحیح تشخیص ہو جائے گی بیماری کی, اور اس کے مطابق علاج کرنے میں آسانی ہوگی. تو ڈاکٹر تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے, اور جو فریضہ ادا کر رہا ہے اس کے مقابل میں وہ فیس لیتا ہے, فیس اجرتی ہے. اب الگ سے پیتھالوجی سے اس کو کمیشن لینے کا کوئی جواز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, اس سے بچنا چاہیے. پیتھولوجی والے کا فائدہ ہوتا ہے, وہ خوشی سے کچھ دے دے تو کیا حرج ہے؟ تو اس کی خوشی پر چھوڑ دے, اس کی خوشی پر چھوڑ دے. اگر دے دے گا تو قبول کر لے, جی. اور نہیں دیتا ہے تو کوئی مطالبہ نہ کرے, ناراضگی میں نہ ہو. ہاں, تو اس طرح سے تو اگر کوئی لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا جی پیتھالوجسٹ سے کہ اگر نہ دیا جائے تو ہماری پیتھالوجی چل نہیں سکتی ہے. یہ بھی ہے, یہ دقت ہوتی ہے. جی. جن ڈاکٹروں کو اس سے کمانا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا پیتھالوجی خود ہی قائم کر لیں, کمیشن بھی اپنے پاس رکھ لیں, اجرت بھی اپنے پاس رکھ لیں, سب انہیں کا ہے, تاکہ ناجائز سے بچ جائیں. اور اگر دوسری پیتھالوجی میں بھیجتے ہیں, کہیں بھیجیں, تو ان سے وہ کمیشن نہ لیں, یہ ناجائز ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ پیش کر دیتے ہیں بغیر معاہدہ کیے ہوئے, عرفاً اور قولاً معاہدہ کیے بغیر وہ پیش کرتے ہیں, تو لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جی جی. ایک امام صاحب 1 مہینے کی چھٹی پر گھر گئے اور اپنی جگہ کسی اور کو انہوں نے رکھ لیا. اس صورت میں امام صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ فی الحال جو امامت کر رہے ہیں انہیں دی جائے گی, یا اصل امام کو دی جائے گی تنخواہ؟ یہ نائب امام صاحب نے رکھا ہے یا مسجد نے رکھا ہے؟ لکھا جو ہے اس میں یہی ہے کہ امام صاحب نے رکھا ہے. امام صاحب نے رکھا ہے. تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس کی اجرت طے کر لیں, اور جو بھی اجرت طے کریں گے اتنی اجرت امام صاحب پر دینی ضروری ہے, لازم ہے. جی. مثلا وہ پاتے ہیں 15,000 روپے اور ان سے طے کر لیا 10,000 یا 8,000 یا 5,000 یا 6,000, تو جتنا بھی طے کریں گے اس کی اجرت دینا امام صاحب پر لازم ہے, اور یہ نائب امام ان کی اجیر ہے, ان کے مزدور ہیں, تو یہ اجرت امام صاحب پر دینی لازم ہے. وہ اجرت لیں گے اور اپنی اجرت میں سے جتنا ہوگا ان کو دے دیں گے. اچھا, اور اگر مسجد کمیٹی نے رکھا ہو تو مسجد کمیٹی نے جتنے میں طے کیا ہو اتنا دے گی وہ, تو وہ جو امامت کر رہے ہیں ابھی ان کو ہاں, تو ان پر نہیں. اچھا. ایک جگہ امام صاحب صرف 15 دن امامت کرتے ہیں اور تنخواہ پورے ماہ کی لیتے ہیں, تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں, وجہ لکھنی چاہیے. ہاں, یہ وجہ نہیں لکھی ہے, وجہ لکھنی چاہیے. اگر سوال میں فرق ہو سکتا ہے, سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہم 15 دن ہر مہینے کے شروع میں 15 دن تک امامت کریں گے اور میری تنخواہ 10,000 روپے ہوگی, تو یہ 15 دن ہی کی اجرت ہوئی, 1 مہینے کی اجرت نہیں ہوئی. جی, یہ 15 ہی دن کی اجرت ہوئی, 1 مہینے کی اجرت نہیں ہوئی. جی. اور اگر یہ طے ہوا تھا کہ 1 مہینہ کام کریں گے اور 10,000 اجرت پائیں گے, کام کیا 15 دن اور لیا 10,000, تو یہ جو آدھی تنخواہ زیادہ لینا ہے وہ ناجائز ہے. جی.
اس کے لینے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بات ہوئی تھی 15 دن میں امامت کریں گے اور اس کی اجرت وہ 10,000 لیں گے تو لینا جائز ہے, اور 1 مہینے کی اجرت نہیں بلکہ 15 دن کی ہی اجرت ہے. جی جی. ایک ایسا سوال ہے جو ہبلی میں بھی آیا تھا لیکن وہ فوم کے تعلق سے تھا, یہاں قالین کے تعلق سے ہے. اچھا اچھا. مسجد میں ایسے نرم قالین بچھائے جاتے ہیں جو اگر پیشانی اس پر پوری طرح سے جمتی نہیں ہے بلکہ اندر دھنس جاتی ہے تو اس صورت میں سجدہ ہوگا. اگر پیشانی دھنستی ہے اور اگر دبایا جائے اور دبانے کی گنجائش ہو اور دبایا جائے تو اور دھستا ہی چلا جائے تو سجدہ نہیں ہوگا, نماز بھی نہیں ہوگی. اگر پتلی قالین ہے کہ دبائیے تو دب گیا, اب اسے زیادہ نہیں دبنا ہے تو سجدہ صحیح ہے, نماز بھی صحیح ہے. جی. اس پر میں نے پوری گفتگو جی پچھلے ہفتے کر دی ہے ہاں یہ ہبلی ہبلی کے اجتماع میں, مردوں کے تو اجتماع میں. اس کا ایس ڈی آئی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ہاں تو اس میں مل جائے گا سارے لوگ, اور ایس ڈی آئی چینل کی اپڈیٹس آپ لیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو اس ایسے سوالات اور جگہوں پر بھی ہوئے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. امام صاحب سے کسی مسئلے کو لے کر ناراضگی ہے تو کیا ان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی؟ دنیاوی ناراضگی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تھوڑا بہت ٹینشن تو ہوتا ہی رہتا ہے. جی آپ ٹینشن فری رہنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھیں. جی. نماز آپ کی صحیح و درست ہے. مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کب جائز ہوگا؟ اچھا اچھا. جی. دیکھیے عام حالات میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کرسی پر بیٹھ کر نارمل حالات میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا زمین پر کھڑے ہو کر نماز کو دوبارہ پڑھنا جو طریقہ ہے اس کے مطابق فرض ہے. کب جائز ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور کب ناجائز؟ اب اس کو آپ تھوڑا سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کمر درد یا گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے یا انتہائی کمزوری کی وجہ سے اتنا کمزور اور ایسا عاجز ہے کہ کھڑے ہو کر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, کھڑے ہو کر سجدہ رکوع میں جائے تو سجدے میں جائے, سجدے میں جانے سے وہ عاجز ہے, تو اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جس طور پر تم سے بن پڑے نماز پڑھو. مثلا زمین پہ بیٹھ جاؤ اور زمین پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا کر پڑھ سکتے ہو پھیلا کر پڑھو, اٹھا کر پڑھ سکتے ہو اٹھا کر پڑھو, جس طور پر تم سے بن پڑے نماز پڑھ لو. رکوع اور سجدہ اشارے سے کریں گے. اشارے کا مطلب کیا ہے کہ ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھنے اور دبانا فرض نہیں ہے, بلکہ زمین پر سجدہ کیے بغیر زمین کی طرف اشارہ کر دینا, یعنی اتنا جھک جانا کہ دیکھنا والا سمجھے کہ زمین کی طرف جھک رہے ہیں, اور رکوع زیادہ ہو تو یہ کافی ہوگا. اگر زمین میں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے. ایسی حالت میں یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو جائز ہے, کیونکہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی اشارے سے پڑھیں گے, اور زمین پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو, اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی اشارے سے ہی پڑھیں گے. تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز, البتہ افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں. صالحین نے ایسا ہی کیا ہے, اور زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے, کرسی پر بیٹھ کر نہیں. مگر جائز یہ بھی ہے, جائز وہ بھی ہے. جی. اور اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں تو سجدہ معمول کے مطابق زمین پر کر سکتے ہیں, تو پھر زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھنا فرض ہے, اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بار نماز پڑھی بیٹھ کر کے عذر کی وجہ سے, 2 بار عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی, تو زمین پر سرکار علیہ السلام نے سجدہ فرمایا. تو اس سنت کے مطابق آپ عمل کیجئے. اگر مجبور ہیں اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, اب مجبور ہیں تو, اور اگر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, سجدے کے لیے اشارہ ہی کرنا پڑے گا, تو اس صورت میں چاہے زمین پر پڑھیں اور چاہے کرسی پر پڑھیں, دونوں صورتیں جائز ہیں. اور اگر نارمل ہیں تو نہ کرسی پر جائز نہیں ہے, اور کھڑے ہو کر کے مشروع طریقے کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے. یہ سوال بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے لیکن پھر کچھ علماء نے بھیج دیا اس لیے پوچھ لیتا ہوں.
बैंक से जो जायद रकम मिलती है उसका लेना कैसा है? हुकूमत के बैंकों में रुपए जमा करने पर जो ज्यादा रकम मिलती है वह लेना जायज व दुरुस्त है। असल में हुकूमत का और हमारा मामला आम कर्ज खाहों और कर्जदारों का नहीं है। हुकूमत अवाम चुनती है, यहाँ की जनता की हुकूमत होती है, यहाँ की जनता चुनती है MP MLA कि आप लोग हुकूमत कीजिए, मुल्क को चलाइए। तो हुकूमत की भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जनता का भला हो और जनता की भी ख्वाहिश होती है कि हुकूमत का भला हो। तो ये दोनों आपस में मिलकर भले का काम करते हैं। ये हम पैसे देते हैं ताकि हमारे पैसे से हुकूमत कुछ तिजारत करे, नफा कमाए, हुकूमत चले, और हुकूमत उस नफे में से कुछ हमको देती है कि आपने पैसा दिया है तो आपका भी कुछ भला हो। तो दोनों तरफ के लोग दोनों की भलाई चाहते हैं। ये आम कर्ज का मामला नहीं है, इसकी इजाजत है, आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, शक इसलिए पैदा होता है कि वो इंटरेस्ट बोल के मिलता है। हाँ हाँ वो इंटरेस्ट बोलते हैं जी। हाँ, मगर यहाँ इंटरेस्ट का मतलब सूद नहीं है। अच्छा, नहीं, यहाँ इंटरेस्ट मतलब सिर्फ जायद रकम है, वो चूंकि देखने में इंटरेस्ट है या उसकी शक्ल सूद की बनती है, लेकिन हकीकत में वो इंटरेस्ट है न सूद है। ये तो भलाई के जज्बे के तहत दोनों ने एक दूसरे से मामला किया है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई शरबत दे पीने के लिए, ये लीजिए शराब पी लीजिए। जी तो जनाब जब वो शरबत है तो आपके शराब खाने से हराम तो नहीं होगा ना, नहीं। शौक से पी जाइए। हम्म, हमको दीजिए, हम भी पी लेंगे, कोई बात नहीं है। जी और कोई शराब दे के जरा शरबत पी लीजिए तो वो नाजायज है। तो पता चला कि अपने जबान से कोई नाम ले लेना, कोई नाम दे देना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत इसकी है जो चीज आप पेश कर रहे हैं वो खुद है क्या चीज। अगर शरबत है तो हलाल है अगर तो उसको शराब कहा जाए, और शराब है तो हराम है अगर तो उसको शरबत कहा जाए। हमारे मुंह की बातों का एतबार नहीं है, जबकि मुंह की बात वाकया के खिलाफ हो। जी। किसी ने मस्जिद के लिए जगह वक्फ की, फिर मस्जिद कमेटी वालों ने वहां मदरसा कायम किया और मस्जिद का नाम बोलकर मदरसा तामीर कर रहे हैं। फिर पढ़िए, कोई जगह किसी ने मस्जिद के लिए वक्फ की, मस्जिद के लिए वक्फ की, हाँ, बाद में मस्जिद कमेटी वाले मदरसा कायम कर लिए वहां, ये लिखा है। तो क्या ये जायज है? और नाम मस्जिद का बोलकर मदरसा तामीर कर रहे हैं, तो हुक्म शरई क्या होगा? वह लोग सामने होते तो हम भी जरा समझते कि क्या वाकया है। कभी ऐसा होता है कि सवाल करने वालों को हकीकत समझ में नहीं आती है, जो देखते हैं उसके मुताबिक बयान कर देते हैं। तो हम इसके बारे में जो कहेंगे वो बिल्कुल हूबहू उसके मुताबिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो सवाल आपने किया उस सवाल का जवाब यह है कि किसी ने जमीन वक्फ की और कमेटी वालों ने वक्फ की मस्जिद के लिए, और कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से वहां मदरसा बना लिया, तो ये नाजायज है। या मदरसे के लिए जमीन वक्फ की और कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से वहां पर मस्जिद बना ली, तो ये नाजायज है। मस्जिद की जमीन पर मस्जिद ही बनाना वाजिब है और मदरसे की जमीन पर मदरसा ही बनाना वाजिब है। इस बारे में फुक़हा के अहकाम बहुत वाज़ेह अल्फाज में है कि जिस गरज के लिए जो चीज़ वक्फ की गई है उसको उसी गरज में इस्तेमाल करना वाजिब है और उसके अलावा दूसरी गरज में सर्फ करना जायज़ नहीं है। ये है सवाल का जवाब। लेकिन जो वाक़या आपने सामने रखकर सवाल पूछा है, जरूरी नहीं है कि आपने सही समझा हो और सही बात हो। जी, वहाँ कुछ और भी हो सकता वहाँ है, कुछ भी और भी हो सकता है। तो उस बात पर हमारी बात को मुंतबिक ना किया जाए। हमारा ये जवाब सिर्फ आपके सवाल पर मुंतबिक है। जी। किसी के बिजनेस में अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट लेना कैसा? किसी की बिजनेस में अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट लेना कैसा है? जी, ये बहुत मुबाह है साहब, मुफ्तियों के इम्तिहान ना लीजिए। हम इम्तिहान देकर फर्स्ट डिवीजन कामयाब हो चुके हैं। देखिए, तीन तरह का हो सकता है ये जी। बिजनेस में पैसा लगाना, तीन तरह का हो सकता है। लेकिन आजकल आमतौर पर जो लोग लगाते हैं या क्या करते हैं कि लो 1 लाख रुपए लो, तिजारत करो और हमको सालाना 10,000 रुपये दे दिया करना।
تو بزنس میں لگا کر یہ بھی پروفٹ کمانا ہے. یہ ناجائز ہے کیونکہ قرض دے کر قرض سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قطعی اور گناہ قرار دیا ہے. اور اگر مضاربہ کے طور پر یا شرک کے طور پر ہو تو جائز ہے. اس کے اصول الگ ہیں. پارٹنرشپ اگر ہو ہاں پارٹنرشپ ہو, ایک مضاربت بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے دام اور ایک طرف سے کام, تو صورت بھی جائز ہوتی ہے. جی 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 جی. بس ایک آخری سوال. 5 سے 6 مہینے کا بچہ ماں کے شکم میں پیٹ میں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی گروتھ اندر اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ حصہ بنے کچھ نہ بنے, دل کی دھڑکن ٹھیک سے چلے نہ چلے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے. تو اس کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اگر ضائع کریں گے تو وہ تو ختم ہو گیا نا. 4 مہینے کا حمل ہو تو اس میں جان پڑ جاتی ہے, اور شریعت کی نگاہ میں وہ پورا ایک انسان ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب کو علاج کی اجازت ہے کہ قتل کی؟ علاج کی. علاج کر سکتے ہیں, مریضوں کا علاج کیجیے. جی. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک زندہ انسان جس کے اندر جان پڑ چکی ہے اس کے قتل کا مشورہ دیں. یہ آپ اپنے حد سے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ناجائز ہے. ہرگز ایسا نہ کیا جائے. جی جی. اسی پر ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا ہوا, لیکن اس کو میں آگے کے لیے کبھی رکھتا ہوں. بائیو ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہے یہ, ڈی این اے کا مینپولیشن جو ہوتا ہے اس پر, تو اس میں کافی تفصیل رہے گی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی ہم آپ دوبارہ ملیں گے تو آپ کی بات اطمینان سے سنیں گے, اور انشاءاللہ سب کا تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ مجلس قبول فرمائے. آمین. اور حدیث پاک میں ہے کہ تھوڑی دیر دین کی باتیں سیکھنا سکھانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کہ آپ نے بہت بڑی عبادت کما لی ہے. الحمدللہ. تو اگر عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو رہے ہیں اور پھر فجر پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی چھپ بیداری کے لیے کافی ہے.